اس سے پہلے کی ویڈیو میں اورنگزیب سے متعلق ان کے انصاف پسندی کے واقعات اور انسانیت نوازی کے واقعات بیان کیے گئے تھے۔ اب اس ویڈیو میں انگریزوں نے اورنگزیب کو کیوں بدنام کیا اور کس طرح بدنام کیا اسی کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ انگریز 1617 عیسوی میں ہندوستان آئے۔ اس وقت ہندوستان میں جہانگیر کی حکومت تھی۔ جہانگیر سے انہوں نے ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت لے لی۔ ان کا اصل مقصد ہندوستان پر قبضہ کرنے کا تھا، تجارت تو محض ایک بہانہ تھی۔ 1857 کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں بڑا اتحاد ہے، تو اس اتحاد کو ختم کرنے کے لیے یہاں کی تاریخ لکھی۔ تاریخ نویسی میں انہوں نے یہاں کے دو حکمرانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان میں سے ایک اورنگزیب ہے اور دوسرے ٹیپو سلطان۔ ان دونوں کو بدنام کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہی دونوں حکمرانوں سے انگریزوں کو زبردست شکست ملی تھی۔ انگریزوں کو اورنگزیب کی فوج سے ایسی شرمناک اور رسوا کن ہزیمت اٹھانی پڑی تھی کہ انگریز افسران اپنے جرم کی معافی مانگنے کے لیے اورنگزیب کے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ 1689 کا ہے، جبکہ انگریزوں نے ہندوستان کے تجارتی جہازوں کی لوٹ مار کرنی شروع کی تھی اور مغلیہ فوج سے ٹکر لے کر ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہا تھا۔ اس جرم پر اورنگزیب نے ممبئی اور ڈھاکہ میں موجود اپنے سپہ سالاروں سیدی یعقوب اور شائستہ خان کو انگریزوں پر حملہ کرنے کا فرمان صادر کر دیا۔ ساتھ ہی ان کو حاصل شدہ جو اجازت نامہ انہیں اسے ملا تھا وہ منسوخ کر دیا۔ چنانچہ سیدی یعقوب نے ممبئی اور شائستہ خان نے بنگال میں واقع انگریزوں کے ٹھکانوں پر شدید حملے شروع کر دیے۔ انگریز فوج دونوں خطوں میں بدترین شکست سے دوچار ہوئی۔ بے شمار انگریز مارے گئے۔ مجبور ہو کر انگریزوں کے دو نمائندے اورنگزیب سے بات کرنے دہلی پہنچے۔ دربار شاہی میں حاضر ہو کر اورنگزیب کے قدموں پر گر پڑے اور ان سے رحم و معافی کی درخواست کی۔ اورنگزیب نے چند شرائط کے ساتھ ان کو معاف کیا اور دوبارہ تجارتی کاروبار کی اجازت دے دی۔ اس واقعے کو چائلڈ وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے کو بھڑکانے کا، جنگ کو بھڑکانے کا اصل ذمہ دار جورزایا چائلڈ نام کا انگریز افسر تھا، جس نے مغل افواج پر حملہ کرنے اور ہندوستان کے تجارتی جہازوں کو لوٹنے کا حکم دیا تھا۔ انگریزوں کو دنیا کی سپر پاور سے چھیڑخانی کی سزا مل چکی تھی۔ اس جنگ میں ہارنے اور ذلیل ہونے کا بدلہ اورنگزیب کو بدنام کرنے سے لیا۔ انگریز مورخین نے ایک انتہائی قابل اور طاقتور، رحم دل، انسانیت نواز اور انصاف پسند حکمراں کو ناقابل، بد کردار، بے رحم اور ظالم حکمراں بنا کر پیش کر دیا۔ خود مورخ نے حقیقت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ پوری تفصیل بیان کی ہے جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا۔ اس مورخ کا نام ہیملٹن ہے۔ جن انگریزوں نے ہندوستان کی تاریخ لکھی، انہوں نے انتہائی دھاندلی کا ثبوت دیتے ہوئے اورنگزیب کے بارے میں لکھا کہ اس نے ہندوؤں کو قتل کیا، مندروں کو توڑا، جبرن لوگوں کو مسلمان بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اگر انہوں نے ہندوؤں کو قتل کرنے یا انہیں جبرن مسلمان بنانے یا مندروں کو توڑنے کا کام انجام دیا ہوتا یا صرف ارادہ ہی کیا ہوتا تو ہندوستان میں نہ تو کوئی ہندو زندہ بچتا اور نہ کوئی مندر باقی رہتا، کیونکہ وہ ایک سپر پاور مملکت کا خود مختار بادشاہ تھی۔ انہیں نہ کسی کا خوف تھا نہ خطرہ۔ آج ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں ہندوؤں کا موجود ہونا اور لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں سال پہلے بنے ہوئے مندروں کا وجود اس کی صاف گواہی دے رہا ہے کہ اورنگزیب نے یا کسی بھی مسلم حکمران نے ایسی خسیس اور گھناؤنی حرکت نہیں کی۔ اورنگزیب کی اکثر جنگیں ان مسلم حکمرانوں سے ہوئی جو عیش مستی میں مبتلا ہو کر عوام پر ظلم کر رہے تھے۔ 15 سال تک انہوں نے گولکنڈہ، بیجاپور، بیدر اور برار کی مسلم حکومتوں سے جنگ کی اور پورے جنوبی ہندوستان کو مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا۔ اسی زمین میں صرف ایک ہندو مراٹھا سردار شیواجی سے ان کی جنگ ہوئی ہے۔ شیواجی کو شکست دینے کے بعد اورنگزیب نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں بھی سخت حفاظتی انتظامات نہیں کیے، جس سے فائدہ اٹھا کر
شیواجی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیواجی نے فرار ہونے کے بعد مغل افواج کے خلاف چھاپا مار جنگ شروع کر دی۔ اس کے باوجود اورنگزیب نے اس کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں لیا۔ اگر کوئی بے رحم بادشاہ ہوتا تو شیواجی کے گرفتار کیے جانے کے بعد اس کا سر قلم کروا دیتا یا پھر اسے پنجرے میں بند کر کے رکھتا اور اذیت دے کر ہلاک کر دیتا، لیکن اورنگزیب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح انگریزوں کی شکست کھانے کے بعد ان کو معاف کر دینا اور ہندوستان کے اندر دوبارہ تجارت کی اجازت دے دینا بھی ان کی رحم دلی کی واضح دلیل ہے۔ اورنگزیب کے اس طویل دور میں صرف 4 یا 5 مندروں کے توڑے جانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں سے ایک متھرا کا کرشن گوپی مندر تھا۔ اس مندر کے منہدم کیے جانے میں بھی اورنگزیب کے حکم کا براہ راست کوئی دخل نہیں ہے۔ البتہ اس مندر کو اورنگزیب کے ماتحت حکومت کرنے والے بھرت پور کے راجا نے منہدم کروایا تھا۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ کمبھ کے میلے کے موقع پر ایک پنجابی ہندو نے اورنگزیب سے شکایت کی کہ وہ اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ کمبھ میلے میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ بیوی آئی تھی، پرارتھنا کے دوران مندر کے اندر غائب ہو گئی۔ مندر کے ذمہ داروں نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ کرشن دیوتا نے اسے اپنی گوپی بنا لیا ہے، اب وہ اس کو نہیں ملے گی۔ اس ہندو کو پجاریوں کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کو یقین تھا کہ پجاریوں نے ہی اس کا اغوا کیا ہوگا۔ اورنگزیب سے اس شخص نے اس کی تحقیقات کروانے کی درخواست کی۔ اورنگزیب نے بھرت پور کے راجا کو اس معاملے کی تحقیقات کا کام سونپا۔ بھرت پور کا راجا ہندو تھا اور مغلیہ سلطنت کے ماتحت تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ مندر کے اندر غلط حرکتیں ہوتی ہیں۔ نوجوان خوبصورت لڑکیوں کا مندر سے غائب ہونا ایک عام سی بات ہے۔ جب پجاریوں سے کسی لڑکی کے غائب ہونے کے بارے میں پوچھا جاتا تو ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ بھگوان کرشن نے اس کو اپنی گوپی بنا لیا ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود وہ ان باتوں سے چشم پوشی کرتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس مندر کے پجاریوں کے خلاف ایکشن لے گا تو ہندو اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اورنگزیب کا حکم تحقیقات کے سلسلے میں آیا تو پریشان ہو گیا اور غم زدہ رہنے لگا۔ اس کی لڑکی پرتیما کو معلوم ہوا تو اس نے خود اس کی تحقیقات کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنی ایک سہیلی کو دلہا بنایا اور دلہن بن کر مندر کے اندر داخل ہوئی۔ داخل ہونے سے پہلے اس نے مسلح فوجیوں کو مندر کے چاروں طرف متعین کر دیا۔ رات کے وقت وہ پرارتھنا کر رہی تھی تو اس نے ایک آواز سنی کہ بھگوان نے تم کو اپنی گوپی بنا لیا ہے۔ پھر اچانک کمرے میں دھواں اٹھا اور اس کو وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ اس کی سہیلی جو دلہا کے بھیس میں تھی پجاری کے پاس گئی اور اپنے دلہن کے بارے میں دریافت کیا تو اس کو بھی وہی جواب ملا کہ کرشن نے اس کو اپنی گوپی بنا لیا ہے۔ سہیلی نے فوراً فوجیوں کو مندر کے اندر بلایا۔ جب فوجی خاص کوٹری میں پہنچے تو ان کو شہزادی وہاں بے ہوش پڑی ملی۔ پنجابی ہندو کی بیوی بھی ملی۔ پتہ چلا کہ برسہ برس سے یہاں یہ کھیل چل رہا تھا۔ خوبصورت جوان لڑکیوں کو ایک خاص کوٹری میں لے جایا جاتا، وہاں پجاری اس سے جی بھر کر ہوس مٹاتے، پھر اس کے زیورات نکال کر جمنا ندی میں اسے بہا دیا جاتا۔ بھرت پور کے راجا نے تحقیقات کی تفصیل اورنگزیب کے پاس تحریری شکل میں روانہ کر دی اور آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ اورنگزیب نے راجا کو پیغام بھیجا کہ راجا اپنے ثوابدید کے مطابق پجاریوں کے خلاف جو چاہے کارروائی کرے، البتہ اس بات کا دھیان رہے دوبارہ مندر کے اندر ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ راجا نے مندر کے تمام پجاریوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ کرشن مندر کے پجاریوں کی گرفتاری پر اطراف کے تمام مندروں کے پجاریوں نے راجا کے خلاف بغاوت کر دی۔ سب نے ایک ساتھ ہو کر جیل پر دھاوا ڈال دیا اور تمام گرفتار پجاریوں کو جیل سے رہا کروایا۔ پھر محل کے اندر گھس کر شہزادی پرتیما کو ہلاک کر دیا۔ اپنی بیٹی کی ہلاکت پر راجا بھرت پور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوج کو پجاریوں کے خلاف حملہ کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ فوجیوں نے سخت ایکشن لیتے ہوئے تمام پجاریوں کو تیروں سے چھلنی کر کے ہلاک کر دیا۔ پھر راجا نے
پورے مندر کو مسمار کرنے کا آدیش دیا، چنانچہ پورا مندر زمین بوس کر دیا گیا۔ متھرا کے کرشن گوپی مندر کا انہدام بھرت پور کے ہندو راجا کے حکم پر ہوا تھا۔ اورنگزیب نے اس کے انہدام کا کوئی حکم صادر نہیں کیا تھا، البتہ ان کی حکومت کے دائرے میں ان کے ماتحت ایک راجا کے حکم سے ہوا تھا، وہ بھی اس لیے کہ ہندوؤں کے مقدس مقام پر ایسی گھناؤنی حرکت ہو رہی تھی کہ مندر کی تقدیس کوئی پامال کر رہے تھے جو اس کی تقدیس کے اصل رکھوالے تھے۔ اس کے علاوہ اور جو دو چار مندر اورنگزیب کے زمانے منہدم ہوئے ہیں، ان میں بھی تقریباً ایسے ہی معاملات ہوئے رہے تھے جن کی جانکاری کی بنا پر انہیں منہدم کر دیا گیا، اور بہت سارے مندر ایسے بھی تھے جن کو اورنگزیب کی حکومت کی جانب سے سالانہ رقوم دیسی گھی کا دیا جلانے کے لیے فراہم کیا جاتا تھا۔ جہاں تک جزیے کی بات ہے، جس کو لے کر اورنگزیب کو بہت بدنام کیا جاتا ہے، تو صرف مالدار ہندوؤں پر سالانہ 12 روپے یا 6 روپے یا 3 روپے نافذ کیا گیا تھا، اور غریب ہندوؤں پر اس کا کوئی اطلاق نہیں تھا۔ اورنگزیب نے خود پہلے سے عائد بہت سارے ٹیکسوں کو ختم کر دیا تھا۔ جزیہ صرف مالدار ہندوؤں پر لاگو کیا گیا تھا تاکہ اس جزیے کی رقم سے عوام کی بہبودی کا کام کیا جا سکے۔ یہ بات بالکل محقق ہے کہ جس کا اورنگزیب کے دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ سرکاری خزانے سے اورنگزیب ایک پیسہ اپنے ذاتی خرچ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ سرکاری خزانہ ٹیکسوں سے حاصل ہوتا تھا، بہت سارے ٹیکس ختم کر دیے گئے تھے، تو جزیے سے جو رقم حاصل ہوتی تھی اس کو سڑکوں، تالاب، ڈاک سرائے، شفا خانے وغیرہ رفاہی کاموں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طرح مالدار ہندوؤں پر جزیہ لاگو کر کے اورنگزیب نے کسی ظلم کا ارتکاب نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو عوامی رفاہی کاموں میں لگا کر اس کا صحیح استعمال کیا تھا، جس سے انسانیت کی خدمت ہوتی تھی۔ جزیے کی بات کو انگریزوں نے ایسا بڑھا چڑھا کر اور نمک مرچ لگا کر پیش کیا کہ اورنگزیب کی شبیہ داغدار ہو گئی، جبکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ اورنگزیب کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ وہ بہت بڑے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی روٹی اور دال سے افطار کرتے تھے، جبکہ غریب آدمی بھی افطار کے لیے بہت سارے لوازمات تیار کرتا ہے۔ جہاں تک اس الزام کی بات ہے کہ اورنگزیب نے اپنے باپ کو قید کر کے اور بھائیوں کو قتل کروا کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، تو یہ بھی انتہائی بے بنیاد ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ پیش کی جائے گی۔